أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا إن الحسين في السماء أكبر منه في الأرض وإنه لمكتوب عن يمين عرش الله مصباح هدى وسفينة نجاة. وقال مولانا حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. وقال مولانا جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. خداوند متعال کے شکر گزار ہیں. مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے. دعا گو ہیں جو اوقات اور لمحات باقی رہ گئے ان سے بہتر طریقے سے اپنی آخرت کے سجانے والوں میں سے قرب خدا کے مراحل کو طے کرنے والوں میں سے رب جلیل ہم سب کا شمار فرمائے انشاءاللہ العزیز. اس دعا کو ثبت و ضبط کر لیجئے اپنی نگاہوں میں، اپنے بچوں کی نگاہوں میں. جب کبھی مجلس میں مولا واقع کے ذکر بجا لانے کی پروردگار متعال سعادت عطا فرمائے. حتماً اس دعا کو طلب کریں کہ جس سے میرے مولا نے سرزمین کربلا کے سفر کا آغاز کیا تھا، قبر رسول کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا ہے پروردگار تجھے اس قبر کا اور صاحب قبر ہستی کا واسطہ مجھ حسین کے لیے وہ کچھ مقدر فرما دے جس میں تیری بھی رضا پائی جاتی ہے اور اس صاحب قبر کی بھی رضا پائی جاتی ہے، تیرے رسول کی بھی رضا پائی جاتی ہے. آؤ عزیزو اس فرش عزا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے پروردگار متعال سے طلب کریں پروردگار تجھے اس فرش عزا اور صاحب عزا فرزند حسین زمانے کے امام کا واسطہ ہم عزاداروں کے لیے، ہم حسین کے غمخواروں کے لیے وہ کچھ مقدر فرما دے جس میں تیری بھی رضا پائی جاتی ہو اور صاحب عزا زمانے کے امام کی بھی رضا پائی جاتی ہو. دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. ما صلی علی محمد وعجل فرجہم. ان مجلسوں کی قدر و قیمت کو جانیے. وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی نے ایک باب قرار دیا اسی مناسبت سے کہ جس میں آپس میں بیٹھنا اور چاہنے والوں کا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا آپس میں تبادلہ کرنا اور اس سلسلے میں گفت و شنید کرنا، غور و فکر کرنا، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ ارشاد فرماتے ہیں تزاورو، دیکھو ایک دوسرے کی زیارت کو جاؤ، ایک دوسرے کی ملاقات کو جاؤ. فإن فی زیارتکم احیاء لقلوبکم وذکرا لأحادیثنا، اس لیے کہ تم آپس میں ملاقات کرتے ہو تو تمہارے دلوں کی حیات کا
دلوں کے زندہ ہونے کا، غفلت سے باہر نکلنے کا باعث بنتا ہے، وَذِكْرًا لِأَحَادِيثِنَا، اور ہماری تعلیمات سے تم بہرہ مند ہوتے ہو، یاد دہانی ہو جاتی ہے، دوبارہ سے دہراتے ہو، قلب متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو وَأَحَادِيثُنَا، توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر غور کیجیے گا، وَأَحَادِيثُنَا تَعْطِفُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہماری احادیث کرتی کیا ہیں، تعلیمات اہل بیت کرتی کیا ہیں، پاکیزہ دلوں کو اور قلوب کو ایک دوسرے سے جوڑتی چلی جاتی ہے، اور یہ جتنا ایک دوسرے سے جوڑتے چلے جاتے ہیں بہتر طریقے سے وقت کے امام اور حجت خدا کی مدد کر پاتے ہیں۔ دیکھو ہماری احادیث کو لے لو، اسی میں تمہاری نجات پائی جاتی ہے، اور اگر تم نے ہماری تعلیمات سے منہ پھیرا تو اسی میں تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ آخر میں مولا واقع فرماتے ہیں فَخُذُوا بِهَا، ہماری تعلیمات سے متمسک ہو جاؤ، انا بنجاتکم زعیم، تمہارا مولا و آقا تمہاری نجات کی ضمانت لیتا ہے۔ تو آئیے عزیزوں اس مجلسوں کو اسی طرح سے برپا کریں کہ جس طرح سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان کیا تھا۔ اگر کل کی گفتگو جس طرح سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے، اگر کل کی گفتگو آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجالس کے کچھ آداب ہیں کہ جتنا ان آداب اور شرائط کو میں اور آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے، بہتر طور پر تعلیمات اہل بیت کے اس سلسلے سے بہرہ مند ہو پائیں گے۔ ان میں سے کچھ آداب کا تعلق مجلس سے قبل ہے، کچھ آداب کا تعلق دوران مجلس ہے، اور کچھ آداب کا تعلق مجلس کے بعد ہے۔ انہی ادب میں سے ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ جب تمہارے دل ملتے ہیں عزیزوں تو گھرانے آپس میں ملتے چلے جاتے ہیں، محلے آپس میں ملتے چلے جاتے ہیں۔ اہم ترین ادب یہ ہے کہ مجلس سنتے وقت، توجہ چاہتا ہوں چونکہ یہ غلطی کوتاہی میں نے دیکھی ہے اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں اور نشاندہی کر رہا ہوں، مجلس سنتے وقت اپنے بچوں کے حقوق کی رعایت کریں۔ کیا مطلب؟ کووڈ-19 کے بعد چونکہ بہت سارے دنیا کے ایسے ممالک ہیں کہ جس میں رہنے والے افراد اپنے گھروں میں بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں، یعنی فیملی کے تمام افراد ایک ساتھ ہیں، تو سنتے وقت ایک غلطی جو ہم سے سرزد ہو جاتی ہے کہ بھائی میں بہت ہی اہتمام سے توجہ سے مجلس سننا چاہتا ہوں، بچہ ڈسٹرب کر رہا ہے بار بار۔ خب بچے کی اپنی ایک فطرت ہے، اس کی اپنی ایک جبلت ہے، وہ اس سے ہٹ تو نہیں سکتا ہے، لہٰذا کیا ہی اچھا ہو کہ مختلف سن اور مختلف عمر کا جو تقاضا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے کہ علیحدہ سے مجالس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس طرح سے وہ اپنے والدین کے ساتھ عمومی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، خصوصیت سے ان کے لیے مجالس کا اہتمام کیا جائے۔ بعض لوگ اس سلسلے میں کوشش بھی کر رہے ہیں، ماں باپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ نے سال ہا سال سے کربلا کے واقعات کو سنا ہوا ہے، اپنے بچوں کو بٹھائے ماں باپ اور بیٹھ کر اچھے طریقے سے ان کی زبان میں ان قصوں کو بیان کرے۔ بیٹا آپ جانتے ہیں جناب علی اصغر کون تھے؟ بیٹا آپ جانتے ہو جناب قاسم کی شہادت کیسے رونما ہوئی؟ ان کا سن کیا تھا؟ وہ کس کے فرزند تھے؟ اور کیا ہی اچھا ہو کہ ان جدید وسائل ارتباطات سے عزیزو اس سلسلے میں استفادہ کیا جائے۔ واقعاً ہم کوتاہی کر رہے ہیں، دشمن بہت عرصے سے اس بارے میں بخوبی واقف ہے، اور اس نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کس طرح سے آپ دیکھیں ہماری نوجوان نسل کو اور بچوں کو ہم سے کھینچ لی ہے، کارٹونز کی صورت میں، اینیمیشنز کی صورت میں۔ وہ اپنی بات، اپنی ثقافت، اپنا کلچر کس قدر تیزی سے ہمارے بچوں کی جانب بڑھا رہا ہے۔ میں اور آپ اس کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں عزیزو؟ آئیے دنیاوی ان علوم کو آخرت کے لیے حاصل کریں۔ بہت سارے افراد کے جنہیں پروردگار نے اس سلسلے میں مہارت عطا کی، عزیزو اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں۔ راہ خالی ہے، کوئی نہیں عزیزو اس سلسلے میں کام کرنے والا، کہ انہی وسائل کے ذریعے سے بچوں تک دینی معلومات کو اچھے طریقے سے پہنچا دیا جائے۔ بہرحال لیکن جب یہ بچے میرے اور آپ کے ساتھ عمومی مجالس میں شرکت کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے بیٹھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات بہرحال پہلو بدل رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات اگر بچہ چھوٹا ہو تو ایک جگہ سے کھڑا ہو کر دوسری جانب جا رہا ہوتا ہے، نتیجتاً اتنا آسان نہیں ہوتا۔ گھر میں بھی یہی صورتحال ہے، باپ کیا کہتا ہے؟ بھائی میں مجلس ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس کو سنبھالیں، ماں سے کہتا ہے اس کو سنبھالو، ماں کہتی ہے آپ نے مجھے دے دیا، میری مجلس چلی گئی۔ خوب اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ورک کر لیں، ڈیوٹیز جو ہے وہ اپنے علیحدہ علیحدہ کر لیں، کہ ایک مرتبہ ماں سنبھال لے، ایک مرتبہ باپ سنبھال لے۔ لیکن بہرحال بچے کو اس کا اہم ترین حق یہ ہے، ظہر کی نماز ہے، حضرت ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز جماعت سے ہو رہی ہے، توجہ چاہتا ہوں،
پہلی 2 رکعت جس طرح سے حضرت پڑھاتے ہیں آپ نے پڑھائی، بقیہ 2 رکعت بہت ہی سرعت کے ساتھ پڑھائی۔ ایک مرتبہ نماز کے بعد لوگوں نے استفسار کیا، سوال کیا، کیا آقا کیا سبب ہے کہ بقیہ 2 رکعتیں آپ نے اتنی تیزی سے پڑھائیں؟ فرمایا تم بچے کو روتے ہوئے نہیں دیکھ رہے تھے، اس کے رونے کی آواز تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرا رہی تھی؟ بس اگر قرب خدا چاہتے ہو، قرب حجت خدا چاہتے ہو، تو جیسا وہ چاہتے ہیں ویسے میں اور آپ عزیزوں اپنی زندگی کو بسر کریں، اس طریقے سے اپنی مجلسوں کو برپا کریں۔ در واقع آپ کی مجلس ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہے میرے بھائی، آپ نے جب اپنے بچے کی جانب توجہ کی، وہ پروردگار متعال من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، تجھے عطا کرے گا اور اس طرح سے عطا کرے گا کہ تجھے گمان بھی نہیں ہوگا، محروم نہیں رکھے گا۔ لیکن کیا کرتے ہیں باپ اور ماں آج کے اس دور میں؟ میرے اس جملے کو میرے ایک بھائی نے، ایک نوجوان بچے نے ظاہراً حفظ کر لیا ہے، حضرت موبائل اس بچے کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے عزیزو، مولا آقا کی زیارت کے لیے باپ سرزمین مشہد کھڑے ہو کر مولا آقا کی زیارت پڑھ رہا ہے، اسی کے پہلو میں بچہ بیٹھ کر گیم کھیل رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہوتا ہے گھروں میں، بھئی ہم توجہ سے مجلس سننا چاہتے ہیں، دے دو ان کے ہاتھ میں موبائل۔ نہیں میرے بھائی، کیا کر رہے ہو؟ آگ اس کے ہاتھ میں دے رہے ہو۔ لہٰذا ذمہ داری بنتی ہے میرے اور آپ کی کہ اس ذریعے سے آپس کے ارتباطات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے روابط، ہمارے تعلقات الہی بنیادوں پر قائم ہوتے چلے جائیں، ان احادیثنا کیا کرتی ہیں یہ احادیث؟ تعطف بعضکم علی بعض، دلوں کو آپس میں جوڑتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دنیاوی جھوٹے عزت و شرافت کے ملاقات ہیں وہ انسان کی زندگی سے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، الہی واقعی ملاقات میرے اور آپ کی زندگی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں عزیزو۔ اس کے بعد دشمن کا حملہ، دشمن کی سازش سے کچھ بھی نہیں ہے چاہنے والے کے لیے، وہ کچھ بھی انسان کا نہیں بگاڑ سکتی۔ سورہ مبارکہ احزاب میں پروردگار متعال آواز دے رہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے تمہیں بھیجا رسول بنا کر، ہاں گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ کل اس آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس کے ٹھیک بعد والی 2 آیتوں کو دیکھ لیے، سراج منیر ہے حضرت، روشن چراغ ہے اللہ کا رسول، تاریکیوں کو ختم کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب مومنین کو بشارت دے دیجئے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اگر وہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے تو اللہ کی بارگاہ سے بڑا فضل ہے ان کے لیے، بڑا اجر ہے، بڑا مقام و بڑا مرتبہ ہے، بڑی عزت سے نوازتا ہے پروردگار متعال۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے حبیب کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، ان کے پیچھے نہ جاؤ، وَدَّعْ عَذَاهُمْ، کہ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ اس جملے کا معنی کرتے ہیں دَعْ عَذَاهُمْ، چھوڑ دو ان کی اذیتوں کو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ کو بہت زیادہ اس میں ڈسٹرب نہیں کرو، بہت زیادہ اس کو توجہ نہیں دو، بہت زیادہ یہ نہ کہو کہ یہ کیا ہو گیا، اب ہم اس دشمن کے حملے کا کیا کریں گے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اپنے رب پر توکل کر، جب تیرا ساتھ تیرے رب دے گا تو دشمن کی سازشیں کیا کر پائیں گی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ بہترین وکیل ہے، بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے آل پر صلی علی محمد۔ پس اور منافقوں کے دیے ہوئے عزتوں کے ملاقات کو چھوڑ دیجئے، اور اللہ اور اس کی حجتوں کے دیے ہوئے بلندی کے ملاقات کو اپنانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے دلوں کو جوڑتے چلے جائیں، اور آہستہ آہستہ زمانے کے امام کے ظہور میں اسباب کی فراہمی کرتے چلے جائیں۔ کیوں کر بلند ہے سلمان اہل بیت کی نگاہ میں؟ بولیے کیوں کر بلند ہے؟ بڑے پریشان رہا کرتے تھے کہ فارس سے یہ آنے والا ہم سے آگے کیسے بڑھ گیا ہے، بڑے پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ستانے کے لیے کہنے لگے سلمان ذرا اپنا حسب و نسب تو بتانا۔ ایسا ہوتا ہے نا، بعض لوگ ذرا سا پیچھے دیکھتے ہیں 3 نسلوں پہلے، 4 نسلوں پہلے، کہ بھائی ہم تو کافر ہوا کرتے تھے، دوسرا ستانے کے لیے کہتا بھائی ہم تو، ہاں ہماری تو پوری طویل ہسٹری ہے، پورا شجرہ ہے ہمارے پاس، تو تیرے پاس کیا ہے؟ اور یہ چونکہ الہی بنیادوں پر زندگی نہیں بسر کر رہا ہوتا، ایک مرتبہ ڈر جاتا ہے۔ خب سلمان اللہ کے رسول کا پروردہ ہے، کہا بتاؤ اپنا حسب و نسب کیا ہے؟ کہ سنو کہ میرا حسب و نسب سناتا ہوں۔ میرا حسب و نسب یہ ہے، میں گم کردہ راہ تھا، پروردگار نے اپنے حبیب کے ذریعے سے مجھے ہدایت دے دی۔
یا اللہم صلی علی میں گم کر میں گم کردہ راہ تھا، پروردگار نے اپنے حبیب کے ذریعے سے مجھے ہدایت دے دی۔ میں تنگ دست تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے مجھے تونگر بنا دیا۔ میں غلام تھا، پروردگار نے اپنے حبیب کے ذریعے سے مجھے آزادی دے دی۔ یہی میرا حسب ہے، یہی میرا نسب ہے۔ فبہت الذی کفر، ہاں منہ کی کھانی پڑی۔ وہ چلے تھے بے عزت کرنے، خود بے عزت ہو گئے۔ حضرت کا گزر ہوا، فرمایا اے میرے چاہنے والو سنو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کون سے جھوٹے جاہلیت کے ملاقات پر عزتیں بانٹ رہے ہو؟ ہاں، ان حسب الرجل، حسب و نسب چاہتے ہو، حسب و اصل دیکھنا چاہتے ہو، ان حسب الرجل دینہ ومروءتہ خلقہ واصلہ عقلہ۔ انسان کا حسب اس کا دین ہے، انسان کی مردانگی اس کے اخلاق ہیں، اور انسان کی اساس اور بنیاد اس کی عقل ہے۔ جو جتنا بہتر دیکھ پا رہا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے۔ عزیزو آئیے اس بلندی کو چاہیے پروردگار متعال سے۔ ہم کن دنیا کے جھوٹے ملاقات میں چلے گئے ہیں؟ خوب کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ایسا ہی عزیزو مجلس میں بیٹھ کر سبحان اللہ بولنا یا پڑھنا بہت آسان ہے، اپنی عملی زندگی میں ان جھوٹے ملاقات کو چھوڑ دینا بہت مشکل ہے۔ اب مجھے بہت سوچ کر یہ مثال نظر آئی، وہاں ان دونوں جگہوں کے مومنین ناراض نہیں ہوئیے گا مجھ سے، فقط میں مثال دینا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ۔ وہ تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یا کنز الفقراء و یا الہ الاغنیاء، دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے مومن، اگر اللہ کے رسول اور آل رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ بلند ہے، چاہے کسی رنگت کا ہو، چاہے ثروت مند ہو، چاہے غریب ہو، چاہے کسی نجات اور قومیت سے اس کا تعلق ہو۔ لیکن دنیا والے تو ایسے نہیں ہیں عزیزوں، اور کبھی کبھار مومن بھی سلسلے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے عزیزوں۔ کیا فرق ہے مجھے بتائیے شکارپور اور سنگاپور میں؟ کوئی فرق ہے مجھے بتائیے؟ مومن کی نگاہ میں کیا فرق ہے؟ خوب شکارپور کا رہنے والا کیا گر جائے گا اور سنگاپور کا رہنے والا کیا بلند ہو جائے گا؟ لیکن دنیا میں کیا ہے؟ بس اوقات انسان یہی افسردہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے پاسپورٹ دیا تو کس ملک کا دیا، اور ظاہری اعتبار سے وہ جنہیں بہت بلند دیکھ رہا ہوتا ہے ان ممالک کے پاسپورٹ کے حصول کے لیے لائنوں میں کھڑا رہتا ہے۔ بس اوقات جھوٹ بولتا ہے، بس اوقات اپنی عزت، اپنی غیرت کا معاملہ کرتا ہے۔ اتنا کیوں جھکتا ہے علی کے چاہنے والے؟ تجھے بلندی چاہیے نا، واقعی بلندی اس بارگاہ میں۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا؟ اس واقعی بلندی کو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے مانگا، کسی عربی کو کسی اجمی پر۔ خوب ہمارے اعتبار سے مثال لے لیں عزیزوں، ہاں کسی سندھی کو کسی پنجابی پر، بولیے، اور آگے پٹھان کو کسی، ہاں خان کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ساری فضیلتیں تقویٰ سے ہیں عزیزوں۔ فلاں ملک کا پاسپورٹ اور نیشنلسٹ ہو کر ایک دوسرے کو نہ دیکھیں میرے بھائی، ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی۔ بلکہ خدا سے دعا طلب کریں، پروردگار اسلامی نظام عزیزوں، پاکیزہ نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وہ شے جو مجھے بلندی دیتی ہے وہ ہے تقویٰ۔ اگر بات تقویٰ ہوں، دنیا میں کہیں رہتا ہوں پروردگار کی نگاہوں میں بلند ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ کردار میں پستی ہے تو خدا کی نگاہوں میں بلند نہیں ہوں، اور یہ سب سے بڑی ذلت اور سب سے بڑا خسارہ ہے۔ انسان اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، انشاءاللہ پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا۔ آئیے عزیزو ان بلندی کے ملاقات کو دیکھیے، یہ فرش عزا انسان کو کتنی بلندی عطا کرتی ہے۔ العمری وابنہ ثقتان، 10ویں امام کے صحابی ہیں جناب عثمان ابن سعید عمری، 11ویں امام کے صحابی ہیں محمد ابن عثمان عمری، باپ اور بیٹا، کہ جنہیں یہ شرف ملا کہ زمانے کے امام کے جو نواب اربعہ ہیں اس میں سے پہلے 2 غیبت صغریٰ کے زمانے میں
جو 69 ایئرز پر محیط ہے، اور 4 امام کی جانب سے اپوائنٹڈ نمائندے، ان میں سے پہلے 2 نمائندے عزیز و 10ویں امام اور 11ویں امام کے صحابی ہیں. فرمایا یہ ہمارے قابل بھروسہ افراد ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ایسا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں، اور یہ جو کچھ دے رہے ہیں ایسا ہے کہ ہم دے رہے ہیں. عزیزو یہ ہے بلندی. آپ سرزمین قم میں زندگی بسر کر رہے ہیں. زکریا بن آدم علیہ الرحمہ کیا فرمایا میرے مولا 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہم الصلاۃ والسلام نے؟ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جب ایک چاہنے والے نے کہا مولا میں آپ تک نہیں پہنچ پاتا ہوں، کہا جاؤ زکریا بن آدم کے پاس جاؤ، ان سے پوچھ لو. المأمون علی الدنیا والآخرہ، دنیا چاہو گے حفاظت سے پاؤ گے، آخرت چاہو گے حفاظت سے پاؤ گے. یہ ہے بلندی عزیزوں کہ انسان حجت خدا کی نگاہ میں. ابان ابن تغلب جب اس دنیا سے گئے ہیں تو چھٹے امام کی زبان پر یہ جملے ہیں، میرا دل ٹوٹ رہا ہے، درد مند ہوں میں اپنے صحابی کے اس دنیا سے جانے پر. اور 5ویں امام فرماتے ہیں اے ابان جاؤ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو تعلیمات اہل بیت پہنچاؤ، تم جیسے شیعہ ہمیں یہ دیکھنا پسند ہے، تم جیسے شیعہ کو دیکھنا پسند. یہ ہے بلندی عزیزوں کہ جسے اس فرش عزا پر بیٹھ کر میں نے اور آپ نے پروردگار متعال سے طلب کرنا ہے. اس بلندی کو مانگیے، انشاءاللہ پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. اللہ کے رسول کے ان پاکیزہ ملاقات پر لوگوں نے عمل کیا، نتیجتاً پروردگار متعال نے سرخرو کیا، دنیا میں بھی عزت اور مقام سے نوازا. یہاں حضرت کی آنکھ بند ہوئی، ہاں حضرت کی تعلیمات سے منہ پھرایا. چاہنے والوں کی کوتاہیوں نے غیروں کو، کافروں کو اور منافقوں کو موقع دیا. نظام صالحین اور پاکیزہ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل کر اس طرح سے بگاڑ آیا، اس طرح سے کجی آئی کہ جب مولا کی دوبارہ سے ظاہری حکومت آئی تو وہی جھوٹے ملاقات معاشرے میں پائے جاتے ہیں. قریش کا رہنے والا غیر قریش پر فضیلت رکھتا ہے، آقا کو غلام پر فضیلت ہے، مہاجر کو انصار پر فضیلت ہے، کہ جس کی سبب سے دل ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. اس کو کیوں زیادہ دیا جا رہا ہے، مجھے کیوں کم کیا جا رہا ہے؟ چونکہ الہی بنیادیں نہیں ہیں عزیزوں. میرے مولا نے دوبارہ سے اسی عدل الہیہ کو نافذ کرنا چاہا، کبھی جمل میں، کبھی صفین میں، کبھی نہروان میں، یہاں تک کہ جاتے جاتے فرمایا آؤ علی کا ساتھ دو، میں امیر شام کے فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ بنی امیہ کے ہاتھوں میں آنے والی 20 سالہ اس ظاہری اعتبار سے مکمل طور پر حکومت نے کیا کیا کہ سید الشہداء کی زبان پر یہ جملے ہیں وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید. یزید جیسا حاکم فاسق و فاجر و شرابی، ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ لو. اب اگر حسین آواز نہیں بلند کرے گا تو اس اسلام کی نشانیوں کو کون بچا پائے گا؟ میرے مولا نے کربلا کو آباد کیا اور اس ذریعے سے حق کو بچایا. غلبہ حق کے لیے چوتھے امام سے لے کر زمانے کے امام تک ہر امام نے اپنی بھرپور کوشش، کہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاد، مکمل جہاد، کامل جہاد کیا. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دوستوں کی کوتاہیوں کی بنا پر قیام کے لیے، ڈائریکٹلی قیام بالسیف کے لیے، تلوار سے قیام کے لیے ائمہ کی زندگی میں جو شواہد بھی نظر آتے ہیں کہ آمادگی نہیں. ہم کیسے اس طرح سے جو ہے وہ قیام کریں؟ گرچہ واقعہ کربلا کے بعد بہت سارے قیام ایسے ہیں کہ جو غیر معصومین کے ہاتھوں رونما ہوئے ہیں، کہ جن کی آوازیں کیا ہیں، یا لثارات الحسین الرضا من آل محمد، ہم خون حسین کا انتقام لینا چاہتے ہیں، ہم آل محمد کی رضا اور خوشنودگی چاہتے ہیں. جن میں سے توجہ چاہتا ہوں کہ جن میں سے بعض قیام ایسے ہیں کہ جن کی ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے انڈائریکٹلی طور پر تصدیق کی، سپورٹ کیا، اور محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ قیام اس بات کا سبب بنتے کہ حجت خدا کے ہاتھوں بھرپور قیام رونما ہو پاتا. اور جو افراد اس سلسلے میں کوشش کرنا چاہتے ہیں، میں فقط فہرستوار بنی امیہ کے خلاف جو قیام کیے گئے آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں. چوتھے امام کے زمانے میں اب عرض کیا ان کے صحت و سقم قابل بحث ہے، ائمہ کی جانب سے ان کی تائیدات قابل بحث ہیں، لیکن بہرحال بہت سارے قیام رونما ہوئے. مدینہ کے لوگوں کا قیام واقع حرہ، توابین کا قیام سرزمین کوفہ، جناب مختار کا قیام 66 ہجری قمری، یہ چوتھے امام کے زمانے کے 3 قیام ہیں. چھٹے امام کے زمانے کے 2 اہم قیام کہ جو بنی امیہ کے برخلاف
جناب زید شہید کا قیام اور ان کے فرزند جناب یحییٰ بن زید کا قیام، دونوں شہید ہوئے. اور اسی طرح سے چھٹے امام ہی کے زمانے میں آپ کی رحلت سے اور آپ کی شہادت سے کچھ سال قبل نفس زکیہ کا قیام، کہ وہ پہلے 5 قیام بنی امیہ کے برخلاف تھے، یہ 2 قیام خصوصیت سے بنی عباس کے خلاف ہیں، نفس زکیہ کا قیام اور اسی طرح سے شہید فخ کا قیام، کہ وہ قیام 7ویں امام کے زمانے میں رونما ہوا. کہ ان میں سے بعض قیام کی امام ہے اور حجت خدا کی جانب سے تائید اور تصدیق نظر آتی ہے عزیزوں، لیکن خود امام نے کیوں کر قیام نہیں کیا؟ دوستوں کو آمادہ نہیں پایا. خوب کیسے آمادہ کریں؟ کس طرح سے کربلا کا واقعی نتیجہ برآمد ہو، اس عالم کا نظام اور حکومت اور سسٹم فرزند زہرا و علی کے ہاتھوں میں آ جائے؟ کیا کیا جائے؟ اسٹریٹجی، توجہ چاہتا ہوں، اسٹریٹجی جو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اپنائی. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر چاہتے حجت خدا کی قربت، اپنی معرفت اور اپنے عمل کو بہتر بنانا ہے. دوری کیسے رونما ہوتی ہے؟ جب انسان معرفت اور عمل میں کوتاہی کر جائے. خوب کیا کروں؟ ایک، اپنی زندگی میں سے دین کے لیے وقت نکالیے. خوب وقت نکالنے کے بعد کیا کروں؟ ایک اہم ترین عنصر کے جسے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے مد نظر رکھا، وہ ہے یاد کربلا. توجہ چاہتا ہوں، یاد کربلا. مسلسل اپنے چاہنے والوں سے تقاضا کیا کربلا بھولنے نہ پائے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، کربلا بھولنے نہ پائے، اس لیے کہ اگر کربلا یاد رہے گی تم آہستہ آہستہ آمادہ ہوتے چلے جاؤ گے، اور کربلا کا واقعی نتیجہ، خون حسین کا واقعی انتقام، حجت خدا کے ہاتھوں رونما ہو جائے گا. کربلا یاد رہنے پائے، بھولنے نہیں پاؤ. لہذا سید الشہداء سے لے کر زمانے کے امام تک کربلا فراموش نہ ہونے پائے. اپنی بیٹی کو جو بے سر کے جسم سے لپٹی ہوئی ہے، غشی کا عالم ہے، پیغام دیا. توجہ چاہتا ہوں، سید الشہداء نے پیغام دیا، ہے بیٹا سکینہ، میرے چاہنے والوں کو پیغام دے دے، شیعتی مہما شربت ما عذب فذکرونی، پانی پیتے ہو حسین کو یاد کرو. او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، کسی اجنبی پردیسی کسی شہید کا تذکرہ آئے، حسین پر رو. یہ رونا کربلا کی یاد سے تیرے قلب کو منور کر دے گا. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اس بات پر غور کیجئے گا، تھوڑا سا ایک اہم مطلب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے میں اور آپ اسے سمجھ لیں تو اچھے طریقے سے معرفت کے ساتھ میرے اور آپ کی آنکھوں میں پروردگار متعال آنسو عطا فرمائے گا، اور ہماری اور آپ کی زندگی میں انشاءاللہ العزیز تبدیلی آ جائے گی. دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. خوب 2 اہم ترین عامل کے جو انسان کو اہل بیت سے دور کر دیتے ہیں، کیا ہے؟ بولیے. ایک معرفت کی کمی، 2 حب دنیا کا مرض. وہ 2 اہم ترین عامل جو انسان کو قرب خدا اور قرب حجت خدا عطا کر دیتے ہیں، ایک معرفت و بصیرت، 2 حب خدا کے مرض سے خالی ہونا. خوب یہ دونوں کا تعلق کہاں سے مجھے بتائیے؟ فکر سے. کس نگاہ سے میں اپنے مولا و آقا کو دیکھ رہا ہوں، ان کے پیغام کو کیسے لے رہا ہوں، کس طرح سے اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہا ہوں، کہیں اس میں کوتاہی تو نہیں کر رہا ہوں. بس اہم ترین مرکز معرفت اور بصیرت کا عقل انسانی ہے، کہ جس نے اس بات کو سمجھنا ہے. 2 حب دنیا. حب دنیا بھی مجھے بتائیے پلٹتی کہاں پر ہے؟ انسان کے دیکھنے کے انداز پر، انسان کے سوچنے کے انداز پر. بس دونوں پرابلمز کا تعلق فکر سے ہے، اور دونوں اچھی خصوصیات کا تعلق بھی بولیے فکر سے ہے. یہ فکر بنتی کیسے؟ 2 اہم ترین عضو ہیں، توجہ چاہتا ہوں، کہ جو اس فکر کو بنانے میں اپنا وائٹل رول، کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. ایک ہے، بولیے بولیے بولے بلند آواز سے میرے بھائی، آنکھ. 2 کان. مولانا صاحب زبان خوب سر، یہ تو ایکسپینس کے لیے، یہ ایکسپینس کے لیے، یہ بتاتی ہے کہ فکر میں ہے کیا. یہ فکر کی ترجمان ہے، فکر کا پتہ دیتی ہے، لیکن فکر بنتی ہے دیکھنے سے اور سننے سے. جتنا اچھا دیکھے گا اتنا اچھا سوچے گا، جتنا اچھا سنے گا اتنا اچھا سوچے گا. ائمہ نے کہا انہوں نے اس 2 طریقوں سے تمہیں بگاڑا ہے، ہم کربلا کی یاد انہی 2 راستوں سے اتنی تمہارے وجود میں بھر دیں گے کہ تم بنتے چلے جاؤ گے. شاعر کو بلا کر بٹھایا، مرثیہ پڑھ،
یہ مرثیے کی آواز جب کان میں پڑے گی آنکھیں روئیں گی. اور کیا کرتا ہے یہ آنسو عزیزو؟ آج میں نے ان روایات کو اس طریقے سے جمع کیا اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کیا کرتا ہے یہ آنسو؟ دو کام کرتا ہے. انسان کو گندگی، غلاظت، پستی کے اور ضلالت کی تاریکیوں سے نکالتا ہے، ایک بندگی کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، دو. توجہ چاہتا ہوں. آنسو کیا کرتا ہے؟ ایک جانب سے انسان کو پستی سے اٹھاتا ہے، دوسری جانب سے معراج بندگی عطا کرتا ہے. یہ دونوں کام عطا کرتا ہے. معصوم نے فرمایا اگر کسی کی آنکھ سے ہمارے جد کی خاطر آنسو برآمد ہو جائیں تو یہ آنسو کیا کرتے ہیں؟ جنت میں اس کے لیے مقام. وَجَعْلَ ذَلِكَ الدَّمْعَ حِجَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ. اور یہی آنسو اس کے اور جہنم کے مابین کیا ہو جاتا ہے؟ بلکہ اس سے پہلے سے چلے عزیزو، انسان حیران ہو جاتا ہے. اس سے پہلے سے چلے. میں نے اپنے مولا کی مظلومیت کو سنا، دل میرا غمگین ہوا. کیوں کر رمضان میں انسان کی سانسیں تسبیح بن جاتی ہیں؟ اس لیے کہ خدا کی عبادت کر رہا ہے نا. کیوں کر سونا عبادت ہو جاتا ہے. وہ کہ جس نے روزے کی لاج رکھی ہے، اگر میں اس کی مظلومیت کو اپنے وجود میں لاؤں گا تو کیسے میری سانسیں تسبیح نہ بنیں گی؟ فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا اس حدیث کو سونے سے لکھ دیا جائے. تسبیح نفس المحموم لظلمنا تسبیحون. جو ہمارے ظلم اور ہم پر کیے جانے والے مصائب کو کہ درد کو اپنے وجود میں احساس کرتا ہے، اس کی سانسیں تسبیح ہیں. اس کی سانسیں تسبیح ہیں. وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادًا. اس کا ہمارے لیے مسلسل سوچنا، کیوں کر اہل بیت پر ظلم کیا گیا، کیوں کر میرے مولا کو ستایا گیا. یہ عبادت ہے. یہاں تک کہ ابھی اس کیفیت میں ہوتا ہے اللہ کی خاص رحمت اس پر نازل ہوتی ہے. اور آنسو کرتا کیا عزیزو؟ توجہ چاہتا ہوں، چند روایات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ خود اپنے طور پر اس بارے میں اور زیادہ غور و فکر کیجئے گا. دیکھیے پروردگار متعال محروم نہیں کرے گا. ایک، انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اور کیسی آزادی! لفظوں میں جتنی سکت تھی، جتنی طاقت تھی، میرے مولا نے دے دی. فرمایا من ذکرنا، توجہ چاہتا ہوں، او ذکرنا، جو ہمارا ذکر کرے، جو ہمیں یاد کرے یا اس تک ہمارا ذکر پہنچایا جائے. فخرج من عینہ مثل جناح الذباب. اور ہمیں ہمارے فضائل و مناقب اور ہمارے مصائب کو سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو برآمد ہو جائے. مثل جناح الذباب. لفظوں میں جتنی طاقت تھی، آنسو کی مقدار کو میرے مولا نے اتنا کم کر کے پیش کر دیا. اور اس کی آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر آنسو برآمد ہو جائیں. خوب کیا طاقت ہے اس آنسو میں. فرمایا غفر اللہ لہو ذنوبہ ولو اکثر من زبد البحر. خداوند متعال اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، خواہ وہ سمندر پر بننے والی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ، اس سے زیادہ کیوں نہ ہو. کیا مطلب ہے؟ یہ آنسو کیا کرتا ہے؟ یہ آنسو دیکھنے کے انداز کو بدل دیتا ہے، سوچنے کے انداز کو بدل دیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے عزیزو، انسان ایسے بدلتا ہے. وہ جو ایک جان دینے کو تیار نہیں تھا زہیر، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، وہ جو ایک جان دینے کو تیار نہیں تھا، امام سے ملنے کو تیار نہیں تھا، اب اس کی زبان پر یہ جملے، مولا ایک نہیں 1000 جانیں بھی آپ کی راہ میں قربان. ایک انسان کو اتنی بلندی عطا کرتا ہے یہ آنسو. اور اس روایت پر غور کیجئے، فقط انسان کو تنہا بلندی عطا نہیں کرتا ہے. فرمایا اگر یہ آنسو تیرے رخساروں پر برآمد ہو جائے، اس آنسو کے ایک قطرے میں اتنی طاقت، اتنی اسٹرینتھ ہے کہ اسے اگر جہنم پر گرا دیا جائے، جہنم کی پوری آگ سرد ہو جائے گی. کیا مطلب عزیزو؟ یعنی اگر ایک انسان حسینی ہو جائے، اتنا اس کے وجود میں طاقت آ جاتی ہے، پورے عالم کو حسینی کر دیتا ہے. جیسے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، علی اگر جس طرح سے آسمان والوں نے تجھ سے محبت کی، زمین والے بھی اسی طرح سے محبت کرتے، جہنم کا نام و نشان نہ ہوتا. جیسے کہ انسان واقعی معنی میں حسینی بنتا ہے اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، جہنم کی آگ سرد ہو جاتی ہے. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. بس عزیزو، میں نے مختصر کیا، یہاں تک کہ
جہنم سے یہ نکلتا ہے فردی طور پر بھی، اپنے گھرانے کو بھی نکالتا ہے، اپنے معاشرے کو بھی نکالتا ہے۔ اب دیکھیے معراج عبودیت، فرمایا جس نے ہم پر گریہ کیا، جو بہشت میں پروردگار متعال کی جانب سے ہمارے لیے مقام ہے، وہی مقام و مرتبہ پروردگار متعال سے عطا کرنے والا ہے۔ کتنا بلند ہو رہا ہے دیکھیں۔ معصوم فرماتے ہیں جس نے گریہ کیا، ما من باکن یبکی الا وقد وصل فاطمہ، اس نے شہزادی زہرا سے اپنے رشتے معرفت کو استوار کر لیا۔ وصل رسول اللہ، اس نے اللہ کے رسول سے اپنے رشتے معرفت کو استوار کر لیا۔ وَأَدَّى حَقَّنَا، اور اس نے ہمارا حق ادا کر دیا۔ کیا کرتا ہے یہ آنسو، کتنا مجھے اور آپ کو بلند کرتا ہے۔ یہی سبب ہے، معصوم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ ثَوَابٌ إِلَّا الدَّمْعَ فِينَا، ہر شے کے ثواب کو احسا کیا جا سکتا ہے سوائے آنسو کے ثواب کو، جو راہ اہل بیت میں انسان کی آنکھوں سے نکلے، اگر شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے نکلے عزیزو، انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے، اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اسے لفظوں میں نہیں پیش کیا جا سکتا، اس کے ثواب کو احسا نہیں کیا جا سکتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اتنی پاکیزگی انسان کے وجود میں لے آتا ہے یہ آنسو، دیکھنے کے، سننے کے، سمجھنے کے کیفیت کو ایسے بدل دیتا ہے، اس طرح سے انسان کو دنیا سے بے رغبتی اور زہد عطا کر دیتا ہے کہ انسان، عجیب ہے نا عزیزوں، واقعاً روز عاشور عجیب ہے۔ انہیں بلاتا رہا میرا مولا، آنے کو تیار نہیں، انہیں کہتا رہا چلے جاؤ، یہ جانے کو تیار نہیں، یہ جانے کو تیار نہیں۔ خدا را پروردگار اتنی میری اور آپ کے ساتھ مہربانی فرماتا ہے، اتنی پاکیزہ حجتوں کا ہمیں کی چاہت سے ہمارے قلوب کو منور کیا۔ خدا را دین کے ساتھ مذاق نہ کرے، کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہوگا، لیکن خدا را خیال رکھے عزیزوں، یہ نہ آنے پائے کہ بس میں نے رو لیا تو اب تو جنت میری ہو گئی، میں جیسا بھی عمل کروں۔ نہیں میرے بھائی، یہ رونا یعنی تو پاکیزہ ہو گیا، تیرے دیکھنے کا انداز فرق کر گیا، تیرے سننے کا انداز فرق کر گیا، تیرے سوچنے سمجھنے کا انداز فرق کر گیا۔ اب اصلاً تو پرانا رہا ہی نہیں ہے، تو پرانا رہا ہی نہیں ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ آیت اللہ سیستانی سے یہی سوال پوچھا گیا کہ یہ جو روایت ہے کہ جو روئے اور رونے کی شکل بنائے اس کے لیے جنت ہے، فرمایا خدا را اس کا یہ معنی نہ لینا کہ پھر اس کے بعد تم جان بوجھ کر بھی گناہ کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قطعاً یہ روایت یہ نہیں کہنا چاہ رہی ہے، یہ مقام اور مرتبہ اس کے لیے ہے کہ جس کا رونا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اور مقبول ہوتا کس سے ہے عمل؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ جب تم صاحب تقوی ہو، ہٹ دھرمی تمہارے وجود میں نہ ہو، جان بوجھ کر گناہ نہ کرو، غلطی ہو جائے گی تیرا مولا تیری ہمراہی کرے گا، تجھے اپنی جانب بلائے گا، لیکن جان بوجھ کر اگر گناہ کرے گا، ارے میرا مولا میری نمازیں بخشوا دے گا، میں مسلسل دنیا میں لگا رہا ہوں، ارے میرا مولا میری زندگی کو، نہیں میرے بھائی، مجھے اور آپ کو اپنے طرز زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ جس شہید کا تذکرہ کرنے چلے عزیزو، واقعاً توبہ کی شب ہے، دیکھیے اس کی توبہ نے اسے کتنی بلندی عطا کی۔ آئیے پلٹ آئیے عزیزو، قبل اس کے کہ سوچنے سمجھنے کا اور فرصت کا موقع میرے اور آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ پروردگار متعال انشاءاللہ العزیز ہم میں سے کسی کو محروم نہیں فرمائے گا حسین کے کسی چاہنے والے کو، حسین کے کسی عزادار کو، لیکن میرے اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جب آنکھوں میں آنسو آئے اور پروردگار پاکیزگی عطا کرے۔ ہوتا کیا ہے عزیزو، گناہ سے قبل انسان کا صفحہ دل جو ہے وہ گناہ کے سیاہ دھبے اس پر آ گئے۔ جب میں اور آپ روتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بتائیے؟ صفحہ دل پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، حق کو دیکھنے کی طاقت، حق کو سمجھنے کی طاقت نصیب ہو جاتی ہے، پھر انسان کوتاہی نہ کرے، خداوند متعال انشاءاللہ العزیز محروم نہیں کرے گا۔ پس ایک، اپنی زندگی میں سے دین کے لیے وقت نکالیں۔ دو، کوئی دن سید الشہداء کی مصیبت پر روئے بغیر نہ گزاریں۔ واقع کربلا، فکر کربلا، اہداف کربلا میرے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ ایسے انسان کو ہمیشہ حجت خدا کی قربت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہاں عزیزو، کس طرح سے حریص ہیں، مسلسل چاہتے ہیں لوگوں کی ہدایت کرنا۔ ایک مقام پر اپنے جوانوں سے میرے مولا نے کہا کہ پانی کی زیادہ مقدار اپنے ہمراہ لے لو۔ ہدایت کرنے چلا ہے سید الشہداء، پانی کی زیادہ مقدار اپنے ہمراہ لے لو۔
یہاں تک کہ مقام ذو حسن پر، ذو حسن یا ذو حسن پر، کہ مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ اور عبداللہ ابن یقطر کی شہادت کا میرا مولا اس سے پہلے کسی منزل پر مطلع ہو چکے ہیں، اور بہرحال بہت سے افراد جو دنیا کی خاطر میرے مولا کے ساتھ ساتھ تھے وہ اب ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور خلص اصحاب میرے مولا کے ساتھ ہیں، پاک و پاکیزہ وہ جو دین کی خاطر حسین ابن علی کے ہمراہ ہوئے ہیں۔ اور کا لشکر آیا، ابن زیاد کی جانب سے مامور ہے امام کو روکنے پر، دشمن کا لشکر ہے عزیزو، پیاسا دیکھا۔ عزیزو رونے میں بخل سے کام نہیں لیجیے گا، یہ رونا مجھے اور آپ کو طہارت عطا کرتا ہے، یہ رونا مجھے اور آپ کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، یہ رونا مجھے اور آپ کو معراج بندگی عطا کرتا ہے۔ پیاسا دیکھا، اپنے ساتھیوں سے کہا، عباس، علی اکبر، اپنے اصحاب سے خطاب کیے، جاؤ ہر ایک کو پانی پلاؤ، ہر ایک کو میرے مولا نے پانی پلایا، حتیٰ ان کے جانوروں کو پانی پلایا، سیراب کیا۔ راوی یہ کہتا ہے میں بالکل حور کے قافلے میں آخری فرد تھا اور پیاس سے ہلکاں ہو رہا تھا، ایسے میں میرا مولا سید الشہداء فاطمہ کا لال خود ہی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حور کے لشکر کے سپاہی کو پانی پینے میں مدد کی۔ کیا کہنے چلا ہوں اپنے مولا سے، میرے مولا، اے دشمن کی پیاس کو نہ دیکھنے والے اور اسے بھی سیراب کرنے والے، یہ تیرے محب، یہ تیرے چاہنے والے طہارت کے پیاسے، پاکیزگی کے پیاسے، معرفت و بصیرت کے پیاسے، اس طرز زندگی کے پیاسے ہیں جو تجھے پسند ہے۔ کیا ہماری پیاس نہیں بجھائے گا مولا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ سب میرے ساتھ مل کر کوشش کریں عزیزوں، دل کو احساس شکستگی ہو، آنکھوں کو پروردگار متعال آنسو عطا کرتے۔ علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی حسین۔ اتنی مرتبہ تکرار کرے کہ پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کر دے۔ میرا چھٹا امام فرماتا ہے ان آنکھوں پر رب کی رحمت ہو، ان آنسوؤں پر خدا کی رحمت ہو، ان جلے دلوں پر، کٹے دلوں پر خدا کی رحمت ہو، اور ان فریادوں پر خدا کی رحمت ہو جو میرے جد مظلوم کی خاطر بلند ہوتی ہے۔ السلام حسین وعلی الحسین وعلی الحسین وعلی حسین۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا عزیزو، اپنے مؤذن حجاج ابن مسروق جوفی سے فرمایا اذان دو۔ اذان کے بعد لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے، 1000 افراد پر مشتمل یہ فوج اشقیاء کا لشکر ہے۔ تم نے خود خط لکھا تھا اور مجھ سے مدد چاہی تھی، اگر نہیں چاہتے ہو تو حسین واپس پلٹ جاتا ہے۔ قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ حسین گھر میں جا کر آرام کرے گا. نہیں، تم نے چاہا تھا حسین تمہاری مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے. اگر نہیں چاہتے ہو حسین دوسرے طریقے سے کلمہ اعلاء کلمہ حق کرے گا. اور کہ قبیل قافلے سے اور سے پوچھا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنی نماز پڑھو گے؟ کہا نہیں مولا آپ کے ساتھ پڑھیں گے. ایسے نہیں انسان پلٹتا ہے، ایسے نہیں پلٹتا ہے. کہا آپ کے ساتھ پڑھیں گے. میرے مولا کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی. کچھ دیر بعد عصر کی نماز کا وقت ہوا. عصر کی نماز پڑھی. میرے مولا نے خطبہ دیا جسے مسلسل میں سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. نیکیاں کم ہو گئی ہیں، دنیا میں کچھ باقی نہیں رہا ہے سوائے آفت زدہ گھاس کی مانند. کچھ بھی نہیں بچا ہے. الا ترون ان الحق لا يعمل به، نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہوتا ہے. وان الباطل لا يتناهى عنه، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے. لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا، مومن کو تو تڑپنا چاہیے اس موقع پر رب کی ملاقات کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. خاموشی ہے فوج اشقیاء میں. ایسے میں نماز ختم ہوئی. امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو ہم آگے بڑھنا چاہیں گے. اور آگے بڑھا اور میرے مولا کا راستہ روکنا چاہا. امام کی زبان اقدس پہ جملے آئے ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے اے ہور. سن سکو گے عزیزوں؟ انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. چند ایک جملات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزوں توبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ پروردگار وہ مقام جو جناب حر کو عطا کیا مجھے اور آپ کو عطا کرے گا. عزیزوں صدق دل سے پروردگار سے مانگی آج کی شب آخری شب ہو. آج کے بعد میں اور آپ فرزند حسین زمانے کے امام کو نہ ستائے. وہ جو کربلا پر آنسوؤں کے بجائے خون روتا ہے، حق رکھتا ہے چاہنے والے سے یہ کہے غیر نے تو میرا دل دکھایا ہے، تو میرا اپنا ہے. مولا آج کے بعد تجھے نہیں ستائے گے. اجرکم علی اللہ. سن سکو گے عزیزوں؟ اور نے آگے بڑھ کر کہا مولا اگر کسی اور نے یہ جملے کہے ہوتے میں اسی طرح سے یہ جملے پلٹا دیتا، لیکن میں کیا کروں؟ آپ کی ماں فاطمہ زہرا. میں سمجھتا ہوں عزیزوں حر کی توبہ اسی خاطر قبول ہوئی ہے. آؤ عزیزوں مانگو. پروردگار گنہگار ہے، خطاکار ہے، لیکن رسول کی بیٹی مادر حسین فاطمہ زہرا کے سچے چاہنے والے ہیں. آج کی شب وہ مقام جو حبیب کو ملا، جو مسلم ابن اوسجہ کو ملا، جو عابس ابن شبیب شاگری کو ملا، زمانے کے امام کی نسبت سے ہمیں عطا کر دے. اجرکم علی اللہ. مولا کسی اور نے کہا ہوتا میں اسی طرح سے جملے پلٹا دیتا، لیکن میں کیا کروں؟ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے. عزیزو یاد کرو سرزمین مدینہ کو. اے ہور تو 50 سال کے بعد ارے صحابی بھی نہیں ہے، پھر بھی رسول کی بیٹی کے حق کو جانتا ہے. ارے وہ کیسے امتی تھے؟ رسول کی بیٹی کہتی رہی دروازے کے پیچھے فاطمہ. کچھ دیر گزری مدینہ میں ایک آواز بلند ہوئی، اے فضا میری مدد کو پہنچو، میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور اسی تلاش میں ہیں کہ جنگ رونما نہیں ہوگی، یہاں تک کہ روز عاشور کے جب تیور دیکھے اور ان قرائن کو دیکھا عمر سعد لعین کی پاس آئے کیا جنگ ہوگی؟ کہا قطعاً جنگ ہوگی، سر تن سے جدا ہوں گے. بس عزیزو یہ وہ مرحلہ تھا کہ جو حر کی زندگی کا قیمتی ترین مرحلہ ہے. راوی یہ کہتا ہے پورے وجود پر لرزہ طاری ہے. توبہ کرنے چلا ہے عزیزو، پورے وجود پر لرزہ طاری ہے. کہنے والا یہ کہنے لگا اے حر تیری کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ جب مجھے کوفے میں کسی دلیر اور شجاع ترین فرد کا لوگ پتہ مانگتے، ارے میں تیری نشاندہی کرتا، تجھے کیا ہو رہا ہے؟ جواب دیا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے مابین دیکھ رہا ہوں. قسم بخدا جنت
جنت کو جہنم پر فوقیت دوں گا، قطن میرے ٹکڑے کر دیے جائیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اجرکم علی اللہ، ذرا پلٹ دی، اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیے، لرزتے اور کانپتے حجت خدا کی بارگاہ میں چلا۔ اے پروردگار، آیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں نے نبی کے دل کو ستایا ہے، نبی کی ذریت کو ڈرایا ہے، کیا میری توبہ قبول ہے؟ سری الرضا پروردگار کے سری الرضا نمائندے کی بارگاہ میں پہنچا، جواب دیا، اے حور، میرے رب نے تجھے معاف کیا، مجھ حسین نے بھی تجھے بخش دیا۔ عجب نہیں کہا، ارے جب دشمن بن کر آیا تھا تو مہمان نوازی کی تھی، آج دوست بن کر آیا ہے، حسین شرمندہ ہے۔ اجرکم علی اللہ، مولا رن میں جانے کی اجازت دیجئے۔ اور کوئی اجازت ملی، یہاں تک کہ وہ وقت آیا، خون میں نہایا، اور اصحاب نے لاشِ حر کو اٹھایا، گنجے شہیدہ تک پہنچایا۔ توبہ کرنے والی ذات ہے، سید الشہداء سرحانے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا، بخن بخن یا حر، اے حر مبارک ہو تجھے، مبارک ہو تجھے، کیا خوب تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے، انت حرون فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ میں ہاتھ چھوڑ کر عرض کروں گا، مولا جب ہمارا وقت آخر آئے، ارے سرحانے آ جائیے گا، ہم گنہگاروں کی مدد کر دیجئے گا۔ توبہ کرنے والے کا مقام دیکھیے، ان اللہ یحب التوابین۔ بس ایک آخری جملہ، شاہ اسماعیل صفوی کا زمانہ ہے، حر کا لاشا عزیز و باز تواریخ کے مطابق 7 یا 9 کلومیٹر دور دفنایا گیا ہے، جیسے کہ آج شہرت بھی ہے، مقبرہ حر 7 یا 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ لوگوں میں چہمگوئیاں ہیں، حر حق پر بھی تھے یا نہ تھے، نبش قبر کیا گیا۔ پتہ چلا جاتے جاتے اپنے اس توبہ کرنے والے مہمان کو میرے مولا نے ایک اور تحفے سے بھی نوازا تھا۔ پیشانی پر جسم تر و تازہ برآمد ہوا، خون آلود جسم میں، پیشانی پر ایک رومال بندھا ہوا ہے۔ ارے یہ توبہ کرنے والے کو فرزند زہرا کی جانب سے تحفہ ہے۔ شاہ اسماعیل صفوی چاہتے ہیں اس رومال کو برآمد کر لے، جیسے ہی رومال کو کھولا خون بہنا شروع ہوا۔ عجب نہیں، حر کہہ رہے، ارے اس رومال کو میری پیشانی سے بندھا رہنے دے، یہ میری توبہ کی نشانی۔ کل کو جب محشر میں مادر حسین کی خدمت میں جاؤں گا، کہہ سکوں گا، شہزادی مجھے آپ کے حسین نے معاف کر دیا، دیکھیے یہ رومال حسین میری پیشانی سے بندھا ہے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جملہ مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجت لیے ہوئے، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں قبول و مقبول فرما۔